موسٹ बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल। इससे पहले कि मैं अपने असल टॉपिक की तरफ आऊँ, मैं कुछ बातें करना चाहता हूँ। हाँ जी, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, जैसे सर ने बात की कि आज क्या वजह है कि आज हम जो कंपनीज़ हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज़ वो आपस में मर्ज हो रही हैं, तो असल में अडेप्टेबिलिटी हो रही है। हाँ जी, चार्ल्स डार्विन ने कहा कि बहुत बड़े जानवर जो थे वो अगर एक्सटिंक्ट हो गए, यानी वो अगर सफ़े हस्ती से मिट गए, या छोटे जानवर सफ़े हस्ती से मिट गए, तो जानवर सिर्फ वही बचे जिन्होंने अपने आप को ज़माने के मुताबिक ढाल लिया। इसको कहते हैं अडेप्टेबिलिटी। जैसे सर ने कहा कि क्या वजह है कि आज बहुत बड़े जैसे आपके मीडिया चैनल्स हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वो लोगों को क्यों नहीं एम्प्लॉय कर रहे, उसकी बेसिक वजह भी यही है। अब देखें 57 इस्लामी मुल्क हैं, उनकी टोटल जीडीपी क्या होती है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो एक साल में किसी मुल्क के अंदर पैदा होती है। अफसोस का मकाम है कि टोटल जीडीपी फ्रांस की टोटल जीडीपी से कम है। सिर्फ एक मुल्क है फ्रांस, उसकी टोटल जीडीपी पूरे 57 इस्लामी मुल्कों से ज़्यादा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया था? इल्म हासिल करो, चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। जैसे सर ने राणा मिर्ज़ा साहब ने इल्म की बाबत आपसे बातें की, तो वो सर फ्रांसिस बेकन कहते हैं कि नॉलेज इज़ पावर, नॉलेज में ताकत, बहुत बड़ी ताकत है। इसी तरह सनीका एक बहुत बड़ा रोमन एक मफक्कर गुजरा है, वो सर आपके अगर इजाज़त हो तो वो कहता है हाउस विदाउट बुक्स इज जस्ट लाइक अ बॉडी विदाउट सोल। एक ऐसा घर जिसमें किताबें ना हो, अफसोस का मकाम है। वो इसी तरह जिस तरह जिस्म तो है लेकिन उसमें रूह नहीं है। बहुत खूब। हम क्या करते हैं? हम अपने घरों में बालू लटका लेते हैं, हम अपने घरों में वो स्टेचू से लटका लेते हैं। बहुत तो किस चीज़ का सिंबल होता है? 9 दौलतिये। मैंने एक कॉलम पढ़ा था सर, तो उसमें यही था कि जो 9 दौलतिये होते हैं, नए बेचारे अमीर होते हैं, वो कम्प्लेक्स का शिकार होते हैं। वो घरों में क्या लगा देते हैं? स्टेचू। जो पढ़ा लिखा बंदा है, सुकरात है, हाँ बुकरात है, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी साहब हैं, वो तो सिंपलिसिटी थी उनके अंदर। तो अब अपने मौजू की तरफ आता हूँ। हाँ, मौजू है जी द पावर ऑफ मीडिया। अब सवाल पैदा होता है कि जर्नलिज्म और मैस कम्युनिकेशन दो सब्जेक्ट्स हैं ना। लोग पूछते हैं जी दोनों में फ़र्क क्या है? हमने जो सब्जेक्ट पढ़ा तीनों ने, तो वो तकरीबन 20 हमने पर्चे दिए, यानी 20 उसमें पेपर थे। लेकिन जर्नलिज्म जो होता है वो सिर्फ 10 पेपर होते हैं, और उसमें ज़्यादा अखबारें होती हैं, ज़्यादा जर्नल्स होते हैं, ज़्यादा आपके जो ये चीज़ें होती हैं। बट ऑन द अदर हैंड जो मैस कम्युनिकेशन है वो बहुत वसी है। उसमें आपका टीवी चैनल्स भी आ जाते हैं, उसमें आपके रेडियो भी आ जाते हैं, उसमें सोशल मीडिया भी आ जाता है, उसमें यानी सारा कुछ फ्रॉम ए टू जी आ जाता है। अब वो अगर आप पूछें कोई न्यूज़ की तारीफ किससे पूछें तो उसको नहीं आएगी। वो मैं सुबह सर से भी खा रहा था, कहता यार ये तो बहुत हो गई है, हर बंदे ने पता है, लेकिन बताना तो चाहिए। हाँ जी, न्यूज़ की बेसिकली तारीफ जो की वो इंग्लैंड का एक बहुत ही मशहूर जर्नलिस्ट का, उसको फादर ऑफ ब्रिटिश या यूके उसको जर्नलिज्म कहते हैं, उसका नाम था सर लॉर्ड नॉर्थक्लिफ। उसने कहा था कि अगर एक कुत्ता एक इंसान को काटे तो खबर नहीं बनती। खबर कब बनती है? जब एक इंसान एक कुत्ते को काट लेता है। अब न्यूज़ क्या है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। अब अमेरिका की अगर मिसालें तो अब देते हैं, अमेरिका पे हम तनकीद तो करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि वहाँ सिर्फ 1500 यूनिवर्सिटी सिर्फ और सिर्फ मीडिया की हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मेरे मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर एक भी मीडिया यूनिवर्सिटी नहीं है। सिर्फ हाँ एक डिपार्टमेंट्स हैं आपके, माशाल्लाह। जैसे संधू साहब, जैसे आपने, जैसे हमने इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की, और अभी जस्तजू के इम्तिहान और भी हैं। हाँ, इससे आगे चलते हैं जी। द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। हाँ जी, कनाडा का बहुत ही मशहूर वो गुजरा जी, उसका नाम था मार्शल मैकलोहन। वो टेली कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा माहिर था। उसने कहा दुनिया एक आज ग्लोबल विलेज बन गई है। आप चीचा वतनी में रह के आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की उसी वक्त पूरी की पूरी खोल सकते हैं। क्या खोल सकते हैं? लाइब्रेरी खोल सकते हैं। हाँ जी, जिसका मतलब है जो सहाफ़ी है उसको बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए, उसको इल्म वाला होना चाहिए, और सेकेंडली वो किताबें पढ़े। लेकिन अफसोस का मुकाम है हमारे पास महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है, यहाँ पर हमें अपने बीवी बच्चों की भी बहुत फिक्र होती है। अब इससे मैं आगे चलता हूँ।
ہاں جی یہ جو لفظ نکلا نا سر, جیسے رانا صاحب نے کہا جی دا پریس ہیز بیکم دا فورتھ پلر, کسی بھی ملک کا چوتھا پلر کیا ہوتا ہے؟ پریس. اب پریس کیسے یہ لفظ کہاں سے آیا؟ یہ اصل میں تھا ایڈمنڈ برک, جو انگلینڈ کا ایک بہت ہی مشہور ان کا وہ کہہ لیتے پالیٹیشین تھا اور بہت بڑا وہ جرنلسٹ بھی تھا. وہ برٹش اسی طرح پارلیمنٹ کے اندر گیا اور سامنے وہ پریس گیلری کے اندر اس نے دیکھا تو وہاں جرنلسٹ بیٹھے ہوئے تھے, آپ جیسے میرے جیسے بیٹھے ہوئے تھے, تو اس نے اشارہ کر کے کہا کہ یونڈر کا مطلب وہ سامنے دیکھو, لک ایٹ, کہ وہاں کون ہے جی؟ وہاں بہت زیادہ جرنلسٹ ہیں. وہاں سے یہ لفظ نکل آیا جی کہ پریس ہیز بیکم دا فورتھ پلر. لیکن افسوس کا مقام ہے پاکستان کے اندر چاروں پلر گر چکے ہیں. اب میں اس تنقید زیادہ نہیں کرنا چاہتا کیونکہ وہی ملک ترقی کرتے ہیں جن ملکوں کے اندر ڈیموکریسی کا واچ ڈاگ کون ہے؟ میڈیا ہے. ہاں اسی لیے ان کا امریکن پریزیڈنٹ گزرا ہے بہت بڑا, اس کا نام ہے جان ایف کینیڈی. اس نے کہا تھا کہ اگر آج امریکہ دنیا کی سپر پاور ہے تو اس کے پیچھے یہی بیسک کنسیپٹ ہے کہ وہاں میڈیا کی ذاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ تنقید کرو, وہ خوش ہوتے ہیں, لیکن یہاں تنقید کرو تو بیگو ڈالا آپ کو اٹھا کے لے جائے گا. ہاں جی, یعنی کہنے کا مقصد ادھر ہم نہیں ایسا کر سکتے کیونکہ پاکستان ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, یہاں پر نہیں ایسا, ہم بہت پیچھے ہیں ان ملکوں سے. خیر آگے چلتے ہیں جی. ہاں اس سے پھر میں آگے چلتا ہوں کہ یہ جو ہوتا ہے نا میڈیا, بیسیکلی اس کے 4 فنکشن ہیں. پہلا جی اس نے آپ کو نیوز دینی ہے, نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ. سیکنڈ اس نے آپ کو ریکریشن یا انٹرٹینمنٹ کرنا ہے. تھرڈ اس نے آپ کو کیا بتانا ہے؟ اس نے آپ کو نئی چیزوں سے آپ کو آگاہی کرنی ہے, آپ کو اویئرنیس دینی ہے, آپ کو پتہ چلے گا. اسی لیے آپ نے دیکھا کہ وہ ٹکر چل رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ وہ جو ہر گھنٹے کے بعد ان کے دوبارہ پھر وہ مین وہ پیوٹل نیوز پھر آ رہی ہوتی ہیں. وہ ریپیٹیشن کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے, وہ ایجنڈا سیٹنگ کرنا چاہتے ہیں. جو گورنمنٹ آپ کو بنانا چاہتی ہے, جیسا مینٹیلٹی, جیسا اس ملک کا آئیڈیالوجی ہے, جیسا ہمارا ملک کا آئیڈیالوجی ہے, ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. تو ہمیں اس طریقے پر ہم علم حاصل کریں گے. تو بار بار وہ ہمیں ایجنڈا سیٹنگ لیول پہ ہمیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں, اس لیے وہ خبریں بار بار آ رہی ہوتی ہیں, وہ ہمارے دماغ میں پارٹ اینڈ پارسل بن جاتی ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں اخباریں, کسی بھی ملک کے لیے اخباریں بہت اہمیت کی حامل ہیں. فرانس کا بہت بڑا وہ ڈکٹیٹر گزرا ہے, بہت بڑا صدر بھی گزرا ہے, بہت بڑا جنرل بھی, نپولین بوناپارٹ. اس سے کس نے پوچھا تھا کہ جناب اخباروں کے متعلق آپ کیا کہیں گے؟ تو اس نے کہا تھا کہ میں 1000 سنگینوں سے اتنا نہیں ڈرتا جتنا کہ مخالف 4 اخباروں کی طاقت سے ڈرتا ہوں. اس کا مطلب اخبار میں بہت طاقت ہوتی ہے, بہت طاقت ہوتی ہے. اتنی طاقت کہ ان کا سر سیکنڈ امریکن پریزیڈنٹ گزرا ٹامس جیفرسن. اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر مجھے خدا قسم, اس نے کہا کہ اف آئی ور گیون, اگر مجھے آپشن دے دیا جائے, یہ اخباریں ہیں اور یہ گورنمنٹ ہے, تو میں کہوں گا کہ اخباریں وداؤٹ گورنمنٹ یا گورنمنٹ وداؤٹ نیوز پیپر, تو میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کہوں گا اخباریں. اتنی بڑی بات کی اس نے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارا ملک جو ہے وہ پاکستان ہے, ادھر آپ تنقید نہیں کر سکتے, ادھر آپ جیسے کولو کا بیل ہے اس طرح ہم چلے جا رہے ہیں بس. اور مقابلہ ہم آج انڈیا کا کر رہے ہیں یا چائنا کا مقابلہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیں گے جو ہماری جنگ ہوئی انڈیا کے ساتھ, یہ ساری کی ساری میڈیا کی لڑائی تھی. اس سے پہلے بھی ہوئی لڑائی, امریکہ نے لڑائی کی. وہ ایک ملک تھا افریقہ کا ملک تھا, اس پہ اس نے بمبارڈمنٹ کی اور سارا کا سارا BBC, CNN, کیبل نیوز نیٹ ورک اور ان کا جو فاکس نیوز تھا, وہ سارا کا سارا اس کے ذریعے انہوں نے اس ملک کو یعنی پروپیگنڈا کیا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پروپیگنڈا کی ٹرم کہاں سے نکلی, آپ کا تو پتہ ہے, یہ بہت بڑا ہٹلر کا وزیر اطلاعات و نشریات تھا. نہیں اس کا نام مجھے بھول گیا ہے, آ جائے گا یار. تو اس نے سر کہا تھا کہ پروپیگنڈا, ہاں جی پروپیگنڈا کیا ہوتا ہے؟ پروپیگنڈا یہ ہوتا ہے کہ آپ بار بار اتنا جھوٹ بولیں, اتنا جھوٹ بولیں, اتنا جھوٹ بولیں کہ جھوٹ بھی سچ لگنا شروع ہو جائے. ہاں جی, اس کو یعنی پروپیگنڈے کا فادر بھی کہتے ہیں. تو ہمارے ہاں آپ دیکھیں جب جنگ لگی ہوئی تھی تو مائک وہ جو ایک کامران مسیح تھا, ہاں جی, پتہ ہی نہیں, حالانکہ وہ تو ایک وہ تھا بیچارہ پائلٹ تھا ہی نہیں,
کیونکہ اس کا آدھا پر تھا اس کے یہ شرٹ تھی اس کے اوپر، آپ نے اگر غور کریں وہ تو نیویگیٹر تھا، لیکن کیونکہ خیر سوشل میڈیا کی لڑائی تھی، کیونکہ امریکہ کے اپنے وہ منصوبے تھے، جس کا مطلب ہے میڈیا میں بہت طاقت ہوتی ہے. میڈیا وہی مائنڈ سیٹ اپ جس طرح کا اس نے لوگوں کو کرنا ہوتا ہے اسی طرح کا آپ کو چیزیں دے رہا ہوتا ہے. تو میں تو آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ پڑھائی ایک ایسی چیز ہے، یہ نہیں کہ صرف آپ فارمل ایجوکیشن حاصل کریں، مختلف بکس پڑھیں. میرے ماشاءاللہ مجھے شوق ہے کتابیں پڑھنے کا، اور مجھے پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ ایک کتاب پڑھ لیتے ہیں تو یقین کریں آپ گھر بیٹھے ہزاروں لاکھوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کر دیتے ہیں. ایک بندے نے کسی سے پوچھا کہ ایک ایسا انسان جو کتابیں پڑھتا ہے اور ایک ایسا انسان جو کتابیں نہیں پڑھتا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو اس نے کہا جو کتابیں نہیں پڑھتا اس کی صرف اس نے ایک زندگی جی، جو کتابیں پڑھتا ہے اس نے ہزاروں زندگیاں جی لی مرنے سے پہلے. اس کا مطلب ہے ہمیں بھی، آپ بھی ماشاءاللہ صحافی ہیں، آپ نے آگے بھی بڑھنا ہے، کبھی اس کے امتحان اور بھی ہیں. وہ جیسے اس نے کہا تھا، رابرٹ فراسٹ نے کہا تھا کہ the world is lovely, the words are lovely, dark and deep. میں اس کے بعد میں ختم کر دوں گا. The words are lovely, dark and deep, but I have promises to keep and miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. اس نے کہا تھا جنگل بہت خوبصورت ہیں، دنیا بڑی خوبصورت ہے، کوئی شک نہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے وعدوں کو نبھانا ہے، اور سونے سے پہلے، موت یعنی مرنے سے پہلے مجھے ہزاروں لاکھوں کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہے. تو ایک اور بات آخر میں، شبلی نعمانی صاحب کی ایک وہ کہہ رہے تھے جی کہ میں مولانا ابوالکلام آزاد کا قصہ ہے جی، انگلینڈ سے واپس آ رہے ہیں تو بحری جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اچانک اعلان ہوا جی بحری جہاز ڈوبنے لگا. تو کہتے ہیں میں نیچے کیبن میں گیا تو وہاں ایک برٹشر انگریز کتاب پڑھ رہا تھا، اور میں نے خدا کے بندے تم نے کتاب، یہ ساری تم کتاب پڑھ رہے ہو، کیا تم نے اعلان نہیں سنا کہ ابھی بحری جہاز ڈوب جائے گا؟ اس نے کہا تو پھر کیا ہوگا، جو میرے پاس چند منٹ گزرے ہیں کیوں نہ میں وہ بک پڑھ لوں، کیوں نہ میں اسٹڈی ریڈنگ کر لوں، کچھ جا کے میں کسی کی بیک بائٹنگ کروں گا، کسی کی غیبت کروں گا، کسی کے خلاف پروپیگنڈا کروں گا. اس کا مطلب ہے میڈیا میں بہت زیادہ طاقت ہے انڈاؤٹڈلی. ہاں جی، کوئی شک نہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میڈیا ہی اتنا طاقتور تھا جس نے امریکہ کا وہ جب سر واٹر گیٹ سکینڈل ہوا تو ان کی جو سب سے بڑی اخبار ہے دا واشنگٹن ٹائم، اس کے 2 صحافیوں نے، رچرڈ نکسن تھا امریکی صدر، اس کے متعلق سر انہوں نے اس کی وہ جو بدنامی تھی یا اس کا جو سکینڈل تھا اس کو ہائی لائٹ کیا، جس کی وجہ سے اس کو استعفیٰ دینا پڑا. اسی طرح بل کلنٹن، وہ دیکھ لیں مونیکا لیونسکی، بہت بڑا قصہ تھا لیکن میڈیا نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا. جیسے ہمارے ہاں بھی آپ بھی چاہیں تو یہ جیسے آپ کی میونسپل کمیٹی ہے تو اس کے متعلق آپ بھی ہائی لائٹ کریں، پٹواریوں کی جو کرپشن ہے یا اے سی کی کرپشن ہے یا ڈی سی کی جو بھی ہے اس کو بھی آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. نہیں کچھ تو کچھ ہمیں بھی طاقت بڑی ہے. باقی سر نے جیسے بات کی، ڈیوائیڈڈ وی فال اینڈ یونائٹڈ وی اسٹینڈ. جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کے نزدیک نہیں آ سکتی، اور اسی میں فال کرتے ہیں جب آپ تقسیم ہو جاتے ہیں. ہاں جی، تو آخر میں ایک شعر کے ساتھ ختم کرتا ہوں کہ 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. خدا حافظ.